کے مطابق، اور پھر اس کے بعد حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب بعض سادات کرام جو ہیں، سادات سید صاحبان، وہ اب کیونکہ وہ بغیر علم کے، بغیر صحبت کے اور بغیر دین کو سمجھے وہ اس فیلڈ میں بھی اتر آئے ہیں۔ کوئی پیر بن گیا ہے، لمبے لمبے بال رکھ کے، چوغے پہن کے، کوئی ویسے عامل بنا پھر رہا ہے، کوئی کچھ بنا پھر رہا ہے، کوئی کچھ۔ تو وہ اب لوگ جو ہیں وہ صرف اس وجہ سے کہ یہ سادات ہیں تو ان کے پیچھے جاتے ہیں، ان کا ادب بھی کرتے ہیں، ان کو ہاتھ پیر بھی چومتے ہیں، ان کو ہر ایک پہ ترجیح بھی دیتے ہیں۔ لوگ اس عقیدت میں جاتے ہیں، اور جب لوگ اس عقیدت میں جاتے ہیں تو وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید ہمارے اندر علم و عمل کی جتنی کمی تھی سب پوری ہو گئی، کہ مولوی تو پیچھے رہ گئے، علماء پیچھے رہ گئے، علامہ پیچھے رہ گئے، اب میں تو سب سے ہی آگے نکل گیا۔ تو اب وہ جب ظاہر سی بات ہے بغیر علم کے تو کوئی بھی چیز کام نہیں آ سکتی، اب وہ دین کی تشریح کرنے لگتے ہیں، اب لوگوں کو ہدایت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اب لوگوں کو وہ گائیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو بڑی خرابیاں پیدا کر رہے ہیں۔ اس قسم کے سادات بڑی خرابیاں پیدا کر رہے ہیں جو بغیر علم کے دین کے منصب پہ بیٹھ گئے ہیں۔ یہ ان کا منصب نہیں ہے، ہاں ان کے لیے وہی راستہ ہے جو سب کے لیے ہے۔ یاد رکھیے کہ سادات ہونا یا نسبت ہونا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جو رشد و ہدایت کا منصب ہے اس کا اپنا ایک ڈسکورس ہے، اس پہ چلنا پڑے گا آپ کو۔ اگر ایسا ہوتا تو لوگ، ہماری تاریخ کچھ اور ہی ہوتی، پھر جیسا کہ یہ سمجھتے ہیں تو تاریخ کچھ اور ہوتی۔ تو خیر میں اب پیچھے جاؤں گا، پھر بات لمبی ہوگی۔ میں آج ہی کے احوال پر اصلاح کرتے ہوئے ایک بات عرض کر رہا ہوں، تھوڑا اس پہ توجہ دیں کہ اب ہم جو ہیں وہ یہ دیکھ کر کہ یہ غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہے، اب یہ دیکھے بغیر کہ اس نے کچھ پڑھا بھی ہے یا نہیں، کچھ سیکھا ہے نہیں سیکھا، دین کا کچھ علم بھی رکھتا ہے، پتہ چلا ایک آیت کا مفہوم بھی اسے نہیں پتا، لیکن اسے صرف اس نسبت کی وجہ سے پیر بھی مان لیتے ہیں، اسے شیخ بھی مان لیتے ہیں، اسے علامہ بھی مان لیتے ہیں، اسے سارا منصب اسے دے دیتے ہیں، اور پھر اس کے پیچھے چلتے ہیں، اور وہ جو تشریح کرتا ہے اسے مانتے رہتے ہیں۔ اب وہ غلط فتوے دے، وہ غلط تشریحیں کرے، وہ غلو کرے، ایسے ہی کئی میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اہل بیت اطہار کی اس طرح شان بیان کرتے ہیں کہ بار بار اپنے سے منسوب کر کر کے ہمارے آبا و اجداد، ہمارے آبا، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اور پھر وہ شان اس طرح بیان کرتے ہیں اس غلو کے ساتھ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی جو فضیلت کی ترتیب ہے وہ بگڑ جاتی ہے، اور بعض اصحاب پر طنز بھی کر دیتے ہیں، تنقید بھی کر دیتے ہیں، ایسے بھی میں نے دیکھا۔ یہ بھی ایک ہمارے یہاں یہ گمراہی پھیل رہی ہے ایسے لوگوں کے اندر، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض پر تنقید بھی کر دیں۔ تو یاد رکھیے گا ان کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ یہ معیار ہی نہیں ہے دین میں، دین کو سمجھنے کا معیار ہی نہیں ہے۔ احترام کی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ کوئی سادات ہیں، کوئی بزرگوں کی اولاد میں سے، ان کے احترام کی ایک وجہ ہو سکتی ہے، جیسے باپ کے احترام کی ایک وجہ ہے کہ وہ باپ ہے، کسی بڑے کے احترام کی ایک وجہ ہے کہ وہ بڑا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگر ایک باپ ہے تو وہ عالم بھی ہے، علامہ بھی ہے، وہ پیر و مرشد بھی ہے، وہ سب کچھ ہے۔ اب احترام یہ ہو اسی طرح ہوگا کہ اب میں فتویٰ بھی باپ سے ہی لوں گا چاہے باپ کو اس کا علم ہی نہ ہو، میں قرآن بھی اپنے باپ سے ہی سمجھوں گا، میں حدیث بھی اپنے والد سے ہی سمجھوں گا چاہے انہیں الف بے نہیں آتی ہو، ورنہ احترام ہی چلا جائے گا۔ نہیں، احترام کی وجہ اور ہے، وہ والد ہیں، اس احترام کی وجہ اپنی جگہ ہے، لیکن قرآن و حدیث دین پر چلانے کے لیے، کسی کو رہنمائی کرنے کے لیے، کسی کو فتویٰ دینے کے لیے، کسی کو دین سمجھانے کے لیے ایک الگ ڈسکورس ہے، اس سے ہر بزرگ کو گزرنا ہوگا، ہر محترم کو گزرنا ہوگا۔ اگر وہ اس سے گزرا ہے تو اس منصب پہ بیٹھے گا، ورنہ نہیں بیٹھ سکتا، نماز نہیں پڑھا سکتا۔ اس بنیاد پہ کوئی بھی اجازت نہیں دیتا بغیر علم کے، بغیر
फहम रखे दीन का, बगैर इसको समझे नमाज नहीं पढ़ा सकता वो। उससे डिमांड यही है कि पहले नमाज को सीखो फिर नमाज पढ़ाओ। ये उसूल है दीन का, एक ज़ाब्ता है, और दीन एक तरीके से चला है। दीन ना खानदानियत पे मबनी है, दीन ना रंग और नस्ल पे मबनी है, दीन ना इलाका और वतन पे मबनी है, ना आल और औलाद पर मबनी है। दीन तो दलाइल पे मबनी है, दीन दलाइल पे मबनी है। दीन अपने एक डिस्कोर्स पर चलने वाली चीज है, उसका अपना एक तरीका है, अपना एक इल्म है, अपना फहम है, उसके अपने तकाजे हैं, उसको हासिल करना होगा। चाहे अफ्रीका में रहने वाला एक काला सिया रूह हबशी दीन पढ़ के आ जाए, वो कौम की रहनुमाई करेगा, वो कौम की रहनुमाई करेगा। चाहे वो काला सिया रूह उसको कोई जानता हो या ना जानता हो, जिसके होंठ भी मोटे और शक्ल भी काली, अगर दीन वो पढ़ के आ गया है तो वो बड़े से बड़े खानदानों की रहनुमाई वो करेगा। इज्जत एहतराम हर एक को हस्बे हाल मिलेगी, मगर दीन पे चलने चलाने का काम उसी के सुपुर्द होगा। ये एक वाज़ेह हकीकत है। जब से हमारी आवाम, आम लोगों के अंदर ये इफराद व तफरीद बस आया है, और इस तरह बगैर दीन के मयार को सामने रख के हर एक के पीछे भागना चलना और हर एक से दीन सीखने की कोशिश करना, ये जब से काम हुआ है, अल्लाह के रसूल की वो बात पूरी हो गई। फरमाया जब इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैर अहली फंतज़िर सा, जब गैर अहल को तुम कोई मनसब दे दोगे तो फिर क़यामत का इंतजार करना। तो ये एक मनसब है, इसके लिए अहलियत की ज़रूरत है। तो चाहिए ये कि ऐसे लोग जो अपने नसब की वजह से मोहतरम हैं, बहुत अच्छी बात है, उन्हें चाहिए कि अब अगर वो उलमा का मकाम हासिल करना चाहते हैं और दीन की तशरीह करना चाहते हैं तो इल्म पढ़ें, अपने बच्चों को इल्म पढ़ाएं और बाकायदा इल्म सीख कर फिर लोगों की रहनुमाई करें, ताकि खुद भी गुमराह ना हो और दूसरों को भी गुमराह ना करें। और कभी भी ये ना समझें, मैं बात लंबी कर रहा हूँ ज़रा, फिर इंशाअल्लाह जो रह जाएगा फिर अगले किसी नशिस्त में गुफ्तगू हो जाएगी, क्योंकि ये मसला बहुत अहम है। कभी ये ना समझें कि ये जो दीन ने बनाया एक स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड को किसी और जरिए से पूरा किया जा सकता है, यानी इसका कोई रिप्लेसमेंट हो सकता है। आप कितने बड़े सादात हैं, आप कितने बड़े सिलसिले के अमीन हैं, आप कितने ही हजारों बुजुर्गों की नस्ल में से, दीन का स्टैंडर्ड नहीं बदल सकते आप। दीन का आपका पूरा शजरा मुबारक और आपका ये सारी निस्बत और आपका सारा एहतराम दीन के स्टैंडर्ड को रिप्लेस नहीं कर सकता। ये अलग है, वो अलग है। अब क्या होता है, अब इन बाज लोगों के दिमागों में ये पैदा हो गया है कि ये एक हुज्जत है, ये दीन की एक दलील है कि ये बात मेरे मुंह से निकल रही है। और मुझे बड़ी हैरत होती है कि जब कोई बैठकर लोगों के बीच में ये कहता है कि ये सैयद साहब फरमा रहे हैं, दीन की बात है, बजाय ये कहने की कुरान में या हदीस में है या किताबों में सैयद साहब फरमा रहे हैं, ये कौन सी नई दलील आई है। ये बड़ी हैरत अंगेज बात। ये दीन के स्टैंडर्ड को ही बदल, उसकी रिवायत को ही बदल दिया। ये बात तो कि कहीं भी जस्टिफाइड हो ही नहीं सकती कि आप और हम सब इस मामले में बराबर हैं। यहाँ सिर्फ कुरान और हदीस ही की बात हुज्जत है, यहाँ सिर्फ लॉजिक चलेगी, दलील चलेगी, कुरान हदीस की बात चले, या किसी की ज़ात या किसी की निस्बत या किसी का नसब हुज्जत नहीं है, कतल नहीं है। लोगों के ज़ाती और इनफिरादी मामलात में आप बेशक अपना कौल तबर्रुक के तौर पर दे दें, दुनियावी मामलात में, दुनियावी मशवरे के तौर पे आपके कहे हुए की बरकत हो सकता है लोगों को पहुंचे, लेकिन दीन के मामले में आप ये दलील ला ही नहीं सकते कि मैं फरमा। इसलिए कि जब इतने बड़े बड़े इमाम वो जब ये बात नहीं करते तो आप कैसे कर सकते हैं। और फिर उसके बाद दूसरी बात ये कि किसी को भी आम लोगों के लिए तो ये है कि इस निस्बत का एहतराम करें, लेकिन किसी भी साहिब निस्बत को और साहिब नसब को इस बात की इजाजत नहीं कि इस बुनियाद पे अपना एहतराम करवाए, नहीं। उसके लिए यही है कि वो आजी करे, इनकिसारी करे, वो अपनी इस बुनियाद पर एहतराम का मुतकाजी ना हो,
وہ یہ نہ کہے بلکہ اس نیت سے بھی اپنا نسب ظاہر نہ کرے کہ میری اس کی وجہ سے عزت ہوگی، ورنہ وہ اپنے نسب کی برکتوں سے محروم ہو جائے۔ اب داتا صاحب نے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی بات نقل کی ہے، بتائیے اب آپ، ان کی امامت میں تو کسی کو شک، آج ان سے بڑا کوئی ہے؟ حضرت امام جعفر صادق کتنی بڑی ہستی ہیں، سارے سادات کے اور ہم سب کے اس امت کے امام، بہت بڑے امام، امام جعفر، امام باقر رضی اللہ عنہ کے بیٹے۔ یہ وہ ائمہ ہیں جو ہمارے لیے ایک دلیل بھی ہیں، کیونکہ یہ علماء تھے، صاحب علم بھی تھے، صاحب روحانیت بھی تھے۔ تو انہوں نے جب حضرت داؤد طوائی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے، داتا صاحب نے کشف المعجوب میں لکھی ہے بات، حضرت داؤد طوائی نے کہا، عرض کی حضور مجھے کچھ نصیحت کیجیے، تو حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، اے داؤد تم تو اپنے زمانے کے زاہد ہو، تمہیں میں کیا نصیحت کروں؟ انہوں نے عرض کیا، حضور آپ ہمیں نصیحت فرمائیے، اس لیے کہ آپ ہمارے امام ہیں اور آپ پر ہماری خیر خواہی واجب ہے، لہذا آپ ہمیں نصیحت فرمائیے، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہمارے بزرگ ہیں۔ اب حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اے داؤد میں تمہیں کیا نصیحت کر سکتا ہوں، میں کس قابل ہوں؟ اب ذرا دیکھیے، یہ ہے اصل چیز، قابل اتباع۔ وہ کیا فرما رہے ہیں؟ میں کس قابل ہوں؟ میں تو خود شرمندہ ہوں، اس بات سے شرمندہ ہوں کہ کل قیامت کے دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر کے کیا منہ دکھاؤں گا؟ اللہ اکبر۔ اگر حضور نے مجھ سے پوچھ لیا کہ اے جعفر صادق میری سنت کا کیا کیا؟ یہ وہ ہستی جس کا بال بال سنت میں ڈوبا ہوا ہے، بال بال، رواں، جس کا ظاہر بھی اور باطن بھی، مگر دیکھیں حیا کا مقام، دیکھیں خوف کا مقام، دیکھیں عاجزی کا مقام، دیکھیں، یہ اصل مقام۔ پھر رونے لگے، پھر حضرت داؤد طوائی کی چیخ نکل گئی اور کہا کہ اے اللہ، یہ تیرے نبی کی حال، جب ان کا یہ حال ہے تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہم کس قابل ہیں؟ پھر یہ نصیحت کر دی انہوں نے، یعنی نصیحت کا یہ انداز دیکھیں آپ، پوری نصیحت کر دی، اپنے حال سے احوال سے نصیحت کر دی، اس سے بڑی کوئی نصیحت ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ کسی نے کہا نا، آپ 1000 مرتبہ ایک بات کو دہراؤ، اس کا اتنا اثر نہیں ہے جتنا کہ 1000 آدمیوں کے بیچ میں ایک دفعہ کر کے دکھاؤ، اس کا زیادہ اثر ہے۔ انہوں نے وہ دکھا دیا، اپنے احوال سے بتا۔ تو یہ ایک پتہ چل رہا ہے نا، پیٹرن یہ ہے وہ چیز۔ تو اس لیے آج بڑی عجیب یہ معاملات ہو رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے نسب کو حجت کے طور پر پیش کرتے ہیں، اپنے منہ سے کہلواتے ہیں اور اس کے نسب کے بدلے میں تکریم چاہتے ہیں، اور لوگ پھر جو ہیں ان کی باتوں کو دلیل سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ جو بھی کہتے رہے، نہیں، بغیر علم کے نہیں ہوگا، علم ضروری ہے، اور ان سادات کرام اور بزرگوں کے ان آل اولاد سے جو بھی تعلق رکھتے ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ دین کو سمجھ کر کے اگر یہ اس پوزیشن میں جب سامنے آئیں گے نا، ایسے لوگ، ایسے تمام جو بھی اس منصب پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، تو اگر وہ دین کو سمجھ تو وہ ہمارے مقابلے میں، غیر سادات کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ہوں گے، زیادہ مؤثر ہو، اس لیے کہ ان کو نسب کا بھی ایک سپورٹ حاصل ہوگی، اور پھر علم ہوگا، اور پھر ان کا عمل ویسا ہوگا، تو یقیناً ان کی بات زیادہ مؤثر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان سلسلوں کو علم و عمل سے معمور فرمائے، اور ہمیں بھی دین کے صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آج کچھ